انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام معزز مکرم محترم ذی وقار علماء کرام معززین آقا مائدین شرف خیرپور سٹی کے غیرت مند باوفا بہادر نڈر بے باک توحید و سنت کے پروانوں اصحاب رسول کے دیوانوں، آج ایک مرتبہ پھر ضلع خیرپور میں مقام مصطفیٰ و عظمت صحابہ کے عنوان سے معلوم اس عظیم الشان بابرکت و رونق و پرور محفل میں آپ سے مخاطب ہونے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ دعائے خلاق عالم و ناچیز کو حق سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس پر سب سے پہلے مجھے بعد میں ہم سب کو عمل پر ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھ سے قبل علماء کرام، شعراء اعظام، خطباء اعظام آپ سے مخاطب ہو چکے ہیں۔ میں بھی آپ کا زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا، رات کا کافی حصہ مل چکا ہے اور مجھے اس بات کا علم ہے کہ 3 تاریخ کا یہ پروگرام 4 تاریخ میں داخل ہو گیا۔ کون سی تاریخ کا پروگرام تھا اور ابھی کون سی تاریخ ہے؟ 4 تاریخ ہو گئی، لیکن اللہ کا فضل ہے کہ آپ کا بیٹھنا بتا رہا ہے 4 میں یا 3 میں۔ میں نے اتنی بڑی بات آپ کے نام کر دی، بلکہ میں نے تاریخ ہی بدل دی، لیکن پھر بھی آپ نہیں بولے۔ کون سی تاریخ ہے؟ 3 4۔ کسی نے سچ ہی کہا، بلکہ امام اہل سنت علامہ علی شیر حیدری شہید رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے رات کو 12 بجے کے بعد لوگ کھلی آنکھوں سے سوتے ہیں۔ آنکھ کھلی ہوتی ہے اور بندے کو نیند ہوتی ہے۔ اب آپ بتائیں، آپ کھلی آنکھوں سے سو رہے ہیں یا کھلی آنکھ سے جاگ رہے ہیں؟ اور سے آواز سے یہ تو اندر والے باہر والے۔ اچھا، جو اپنی مرضی سے آئیں وہ تو بولیں، اب جو کسی کے بھیجے ہوئے ہیں وہ بولیں۔ وہ تھوڑے ہیں لیکن ہیں صحیح۔ کسی کے بھیجے ہوئے کا مطلب یہ کہ گھر والوں نے بھیجا ہوگا، جاؤ آج جلسہ ہے، ابو نے کہا ہوگا جاؤ آج جلسہ ہے۔ آج آپ بھی کہہ دیتے روز تو ہوتے ہیں، آج نہیں بھی جائیں گے تو کچھ نہیں ہوتا، لیکن جب آپ آ گئے ہیں تو پھر کھل کے بیٹھیں۔ میں آپ کو سچی بات بتاؤں، ابھی جو پوزیشن آپ کی ہے وہی میری ہے، وہی پوزیشن میری ہے۔ آپ سننا نہیں چاہ رہے، میں سنانا نہیں چاہ رہا۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے اپنی پوزیشن بدلو، سننے کے موڈ میں آ جاؤ، میں انشاءاللہ سنانے کے موڈ میں آ جاؤں گا۔ یہ پی ٹی آئی، نون لیگ، پیپلز پارٹی، اب تو سینٹ کا الیکشن بھی ہو گیا، مل کے کہو سبحان اللہ، آواز میں کہو سبحان اللہ، سارے اکٹھے کہو سبحان اللہ، یک زبان ہو کے کہو سبحان اللہ، ہاتھ اٹھا کے کہو سبحان اللہ۔ یہ ہاتھ اٹھانے کا بھی ایک مقصد ہوتا ہے، آپ اس میں کامیاب ہو رہے ہیں۔ قائد سندھ، فخر سندھ اور جرنیل خیرپور، قائد خیرپور تشریف فرما ہیں سائیں غازی محمد فرید شاہ بخاری صاحب، سائیں عبدالکریم مری صاحب کا برکاتہ العالیہ۔ میں نے آج دن کے پروگرام میں بھی شاہ صاحب سے کہا مجھے عنوان مری صاحب دیتے ہیں، اور آج بھی مجھے عنوان مری صاحب دے چکے ہیں۔ سبحان اللہ۔ مقام مصطفیٰ و عظمت صحابہ و اہل بیت عنوان ہے۔ خیرپور شہر کے غیور بہادر علامہ علی شیر حیدری شہید رحمۃ اللہ علیہ کے تربیت یافتہ لوگوں، مقام مصطفیٰ سمجھنے کے لیے مقام صحابہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ مقام صحابہ سمجھ آ جائے گی، مقام مصطفیٰ سمجھ آ جائے گی، اللہ کے نبی کا مقام سمجھ آ جائے گا، نبی کی عظمت سمجھ آ جائے گی، نبی کی شان سمجھ آ جائے گی، نبی کا رتبہ سمجھ آ جائے گا۔ آج تک جنہیں صحابہ سمجھ میں نہیں آئے، آج تک جنہیں اہل بیت سمجھ میں نہیں آئے، انہیں پیغمبر سمجھ میں نہیں آئے، انہیں نبی سمجھ میں نہیں آئے، انہیں رسول سمجھ میں نہیں آئے، اور جنہیں صحابہ سمجھ میں آ گئے انہیں اہل بیت بھی سمجھ میں آ گئے، اور انہیں
بات کی جا رہی ہے؟ جو پیغمبر آسمانوں سے بلند ہے، کس پیغمبر کی بات کی جا رہی ہے؟ جس پیغمبر کی عظمت زمین کی وسعت سے بلند ہے، کس پیغمبر کی بات کی جا رہی ہے؟ جس پیغمبر کی زمانہ تعریفیں کرتا ہے، کس پیغمبر کی بات کی جا رہی ہے؟ جس پیغمبر کی زمانے تعریف کرتے ہیں، پیغمبر تعریف کرتے ہیں، نبی تعریف کرتے ہیں، رسول تعریف کرتے ہیں، ارے کس پیغمبر کا ذکر ہے؟ جس پیغمبر کی اولیاء تعریف کرتے ہیں، کتب تعریف کرتے ہیں، ابدال تعریف کرتے ہیں، نیکوکار تعریف کرتے ہیں، سچے تعریف کرتے ہیں. ارے ایک تعریف وہ ہے کہ دیکھ کے کی جائے، ایک تعریف وہ ہے جو سن کے کی جائے، ایک تعریف وہ ہے جو سمجھ کے کی جائے، ایک تعریف وہ ہے جو پرکھ کے کی جائے، ایک تعریف وہ ہے جو گلے لگا کے کی جائے، ایک تعریف وہ ہے جو ایمان لانے کے بعد کی جائے، ایک تعریف وہ ہے جو کلمہ پڑھنے کے بعد کی جائے، ایک تعریف وہ ہے کہ سفر کرنے کے بعد کی جائے، ایک تعریف وہ ہے ساتھ چلنے کے بعد کی جائے، ایک تعریف وہ ہے نگاہیں دیکھنے کے بعد کی جائے، چہرہ دیکھنے کے بعد کی جائے، زلفیں دیکھنے کے بعد کی جائے، وجود دیکھنے کے بعد کی جائے، لباس دیکھنے کے بعد کی جائے، کردار دیکھنے کے بعد کی جائے، وضاحت دیکھنے کے بعد کی جائے. ایک تعریف وہ ہے کہنے والا کہتا ہے میں دیکھوں گا تو بتاؤں گا، پرکھوں گا تو بتاؤں گا، امتحان لوں گا تو بتاؤں گا، ساتھ سفر کروں گا تو بتاؤں گا، ساتھ کھاؤں گا پیوں گا تو بتاؤں گا، کچھ دن ساتھ گزاروں گا تب بتاؤں گا. اور ایک تعریف وہ ہے سن کے کر لی جائے، ایک تعریف وہ ہے دیکھ کے کر لی جائے، ایک تعریف وہ ہے تذکرہ سن کے کر لی جائے، ایک تعریف وہ ہے نگاہوں سے دیکھ کر ایمان لا کر آنکھوں سے دیکھ کر کی جائے. آپ کس تعریف کی بات کرتے ہو؟ آپ کس مقام کی بات کرتے ہو؟ آپ کس رتبے کی بات کرتے ہو؟ آپ کس شان کی بات کرتے ہو؟ آپ کس عظمت کی بات کرتے ہو؟ کائنات کے لوگوں میں اس عظمت کی بات کرتا ہوں جس عظمت کے آگے کوئی عظمت نہیں ہے. میں اس مقام کی بات کرتا ہوں جس مقام کے آگے کوئی مقام نہیں ہے. میں اس رتبے کی بات کرتا ہوں جس رتبے کے آگے کوئی رتبہ نہیں ہے. منصب کے آگے کوئی منصب نہیں ہے. بلندی کے آگے کوئی بلندی نہیں ہے. شان کے آگے کوئی شان نہیں ہے. ارے یہ کس کی شان ہے؟ یہ کس کی عظمت ہے؟ کس کا رتبہ ہے؟ کس کا مقام ہے؟ اسے آمنہ کا لال کہتے ہیں، عبداللہ کے لگتے ذکر کہتے ہیں، ساقیے کوثر کہتے ہیں، شافیے معاشر کہتے ہیں، جانے جہاں کہتے ہیں، محبوب خدا کہتے ہیں، خیر الورا کہتے ہیں، بدر جدا کہتے ہیں، شمس الصفا کہتے ہیں. ارے یہ کون ہے کسے ملیل کی زلفوں والا کہتے ہیں، علم نشا کے سینے والا کہتے ہیں، اسے نبی المسلمین کہتے ہیں، خاتم النبیین کہتے ہیں، رات العاشقین کہتے ہیں، امام الاولین کہتے ہیں. اسے ابو بکر، عمر، عثمان، علی، معاویہ، طلحہ، زبیر، سعد، سعید، عبد الرحمن بن عوف کا پیغمبر کہتے ہیں. رقیہ، فاطمہ، زینب، ام کلثوم کا پاپا کہتے ہیں. جناب حسنین کریمین کا نانا کہتے ہیں. جو آیا نبیوں میں بعد میں مقام سب سے بڑا ہے، رتبہ سب سے بڑا ہے، شان سب سے بڑی ہے، عظمت سب سے بڑی ہے، بلندی سب سے بڑی ہے. اسے کیا کہتے ہیں؟ آمنہ کا لال، عبداللہ کا لخت جگر، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جس پہ ہزاروں جوانوں نے جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے. اور ابھی آنے والا جو دن 4 مارچ کا شروع ہو گیا ہے، 2013 اور 14 کی تاریخ میں کراچی شہر میں ایک جوان نے اپنے لاشے کو تڑپا کر اصحاب رسول کے نام کیا تھا، اور اس جوان کا نام ڈاکٹر فیاض شہید ہے. ڈاکٹر فیاض شہید رحمۃ اللہ علیہ 4 مارچ کی تاریخ کو شہید ہوئے تھے. بہرحال میرا یہ عنوان نہیں ہے، بڑی لمبی داستان ہے. دنیا کے لوگوں چمکدار ہے، دنیا کے ہر طبقے کو نظر آتی ہے. میں نے کہا مقام مصطفیٰ اسے کبھی سمجھ نہیں آ سکتا جس کے پاس صحابہ نہیں ہیں، جس کے پاس اہل بیت نہیں ہیں. اور دنیا کے لوگوں جس کے پاس صحابہ نہیں ہیں، جس کے پاس اہل بیت نہیں ہیں، اس کے پاس قرآن نہیں ہے،
اس کے پاس کلمہ نہیں ہے، اس کے پاس عقیدہ نہیں ہے، اس کے پاس نظریہ نہیں ہے، اس کے پاس کوئی ٹھوس واقعہ اور مشن نہیں ہے، اس کے پاس قرآن نہیں ہے، اس کے پاس پاکیزگی نہیں ہے، اس کے پاس طہارت نہیں ہے، اس کے پاس نیکی نہیں ہے، اس کے پاس نماز نہیں ہے، اس کے پاس روزہ نہیں ہے، اس کے پاس صلاۃ نہیں ہے، اس کے پاس حج نہیں ہے، وہ دین اور اسلام کا ہے ہی نہیں، دین اور اسلام کا ہے، بولو کون؟ جو صحابہ کا اور جو صحابہ کا ہے اس کے پاس نظر آئے نہ آئے سب کچھ ہے، تیری آنکھ دیکھے نہ دیکھے سب کچھ ہے، کیونکہ صحابہ والے کے پاس سب سے بڑی چیز سکون ہے، اطمینان ہے، تسلی ہے، کلمہ ہے، اتھینٹک دین ہے، اسلام ہے، شریعت ہے، نبوت کی طبیعت ہے، عادت ہے، رسالت ہے، مشن ہے، قرآن ہے، حدیث ہے، نبی کا طریقہ ہے، اور سب سے بڑی چیز سنت ہے۔ کیا ہے؟ سنت ہے۔ آپ نے کبھی صحابہ کے منکر کے چہرے پہ سنت نہیں دیکھی، اگر دیکھی بھی ہوگی تو مذاق ہوگا۔ کہنے والے نے کہا جس دل میں صدیق کی صداقت کا اعتراف نہیں، لاکھ کرے سجدے گناہ معاف، دل میں بغض صدیق بدن پر حج کا لباس، دل میں بغض صدیق بدن پر حج کا لباس، یہ نصیب کے چکر ہے، طواف نہیں ہے، صحابہ نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے۔ اس نے ہاتھ جوڑ کر کہا واسطہ خدا کا ہمیں کافر نہ کہو، جواب میں ہم نے کہا واسطہ خدا کا صحابہ کو کچھ نہ کہو، صحابہ کو کچھ کہے گا تجھے جواب بھی آئے گا، اور جواب پھر اسی لہجے میں آئے گا کہ جس میرے مرشد نے آج سے 32 سال پہلے جنگ کی سرزمین پہ کھڑے ہو کر کہا تھا، فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مجھ پر ہے، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا۔ زندہ ہے جگوی، زندہ ہے جگوی، اسے جینا میں نے دل میں بھی کہا، آج بھی کہتا ہوں، اور انشاءاللہ جب تک زندہ رہوں گا کہتا رہوں گا۔ میں نے کہا جس بچے نے اپنے باپ سے پوچھا نا ابو یہ آپ کو کافر کیوں کہتے ہیں، میں اس بچے سے کہتا ہوں بیٹا ابو سے یہ نہ پوچھو کافر کیوں کہتے ہیں، ابو سے یہ پوچھو آپ ابو بھی ہو یا نہیں ہو۔ آپ کے پلے نہیں پڑی یہ بات۔ اس کا مطلب یہ ہے آنکھ کھلی ہے، دل بھی سو رہا ہے اور دماغ بھی سو رہا ہے، دل بھی سو رہا ہے اور دماغ بھی۔ میں نے اس بچے سے کہا، میں نے کہا بیٹا اپنے ابو سے پوچھ، یہ نہ پوچھ کافر کیوں کہتے ہیں، وہ تجھے ادھر ادھر کی باتیں گھمائے گا، منطق پڑھائے گا، اس سے پوچھ ابو کافر تو یہ کہتے ہیں، آپ ہو نہیں ہو بات کا فیصلہ ہے، اتنا تو ثابت کرو ابو بھی ہو یا نہیں ہو۔ اب سمجھ آئیے، اب بات سمجھ آئیے، پوچھنا چاہیے نہیں پوچھنا چاہیے، پوچھنا چاہیے نہیں پوچھنا چاہیے۔ میں یہ سمجھتا ہوں بچہ ہمت کر کے پوچھ لے گا، باپ میں جواب دینے کی ہمت نہیں ہوگی، اور میں نے پھر عزت دی ہے، میں نے اسے باپ کہہ دیا، حالانکہ مجھے یقین ہے نہیں، کیونکہ میرا ایمان ہے صحابہ کا منکر، صحابہ کا دشمن، صحابہ کا استاد حلالی زور سے ہم پر کوئی اپنے زور نہ تھوپنے پائے۔ دلیل ہے کہ کسی FIR میں لکھا تھا اس کا ابو نہیں ہے، اس کا ابو کراچی کی FIR ہے، دیکھنے والا دیکھ سکتا ہے کہ تقی جعفر والد نا معلوم نا ماں آئے ہائے نا ماں، یہ بات کی نہیں جاتی، یہ باتیں ہو جاتی ہیں، اور آپ بھی ایسے مزاجی نہ سنا کرو بلکہ کان رکھ کر سنا کرو، کبھی کبھی ایسی باتیں بھی ہو جاتی ہیں جو پہلے کبھی نہیں ہو کرتی۔ ولد نا ماں کہنے والے نے یوں بھی کہا تھا، صحابہ کو نہ ماننے والا۔ دو چیزیں دیکھ لینا، ایک میں نے بتا دی ہے، دوسری یہ ہے کہ ماں باپ ایک نہیں ہے،
اور امنی ایک نہیں باپ ایک کسی نے یوں بھی کہا تھا درجہ باپ ایک امی نیک یہ کون ہے صحابہ کا دشمن ہے ہم سے بات دور کی بات ہے صحابہ کی بات کرنا تمہیں دور کی بات ہے پہلے اپنا نسب ثابت کرو خود بتاؤ حلالی ہو یا نہیں ہو کاغذ اٹھاؤ آج کل جدید دور ہے ہسپتال سے برتھ سرٹیفکیٹ بنتا ہے نہیں بنتا بچہ پیدا ہونا سرٹیفکیٹ دیتے ہیں یہ انہی کا ہے یہ انہی کا ہے یہ کس منہ سے سرٹیفکیٹ لینے جائے گا اور وہ کس منہ سے کہے گی لے کے آؤ آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے صدیق کی عظمت بہت بلند ہے فاروق اعظم کا مقام بہت بلند ہے عثمان و علی کی شان بہت بلند ہے معاویہ تو آسمان کا چمکدار ستارہ ہے گھبرانے کی بالکل ضرورت نہیں ہے علامہ علی شیر حیدری شہید رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو اور مجھے نظریہ دیا ہے آپ کو اور مجھے مشن دیا ہے آپ کو اور مجھے کاز دیا ہے ان کی قربانیوں کا اثر ہے وجود پہ گولی کھانا ان کا اثر ہے اور ان کا اثر آج بھی باقی ہے کہ دنیا کے چپے چپے میں اس بات کی آواز لگ چکی ہے کہ صحابہ کو نہ ماننے والا ایک بات کا نہیں ہے حلالی نہیں ہے مسلمان تو ہے ہی نہیں مومن تو ہے ہی نہیں کلمہ کو تو ہے ہی نہیں قرآن والا تو ہے ہی نہیں حدیث والا تو ہے ہی نہیں نماز والا تو ہے ہی نہیں پر وہ حلالی بھی نہیں ہے آواز لگانے والوں تمہیں سلام ہے قربانی دینے والوں تمہیں سلام ہے گولی کھانے والوں تمہیں سلام ہے قبر میں اترنے والوں تمہیں سلام ہے مشن کے لیے ضابطے برداشت کرنے والوں تمہیں سلام ہے ہتھکڑی پہننے والوں تمہیں سلام ہے بیڑی پہننے والوں تمہیں سلام ہے تمہاری قربانیوں کا اثر ہے لہو گر گیا اس کا اثر ہے قربانیوں کی داستان ہے اس کا اثر ہے تم نے شاپ کر دی ہے اس کا اثر ہے بچے یتیم کروائے ہیں اس کا اثر ہے بیوی بیوہ کروائی ہے اس کا اثر ہے کہ آج دنیا بیدار ہو گئی ہے اور کہنے والا یہ بات کہتا چلا رہے دنیا کو ذرا بیدار ہو لینے دو اور قوم کہے گی ہمارے نظام آج ہر قوم کہہ رہی ہے نہیں کہہ رہی ہمارے ہیں صحابہ بھائی ہمارے ہیں صحابہ دنیا والوں ہمارے ہی ہیں صحابہ کائنات والوں ہم ہی ہیں صحابہ والے اور صحابہ ہیں ہمارے ہم صحابہ کے ہم عزم کر چکے ہیں ہم تیار کر چکے ہیں ہم عہد کر چکے ہیں اب رات سو کے نہیں گزاری جائے گی آرام نہیں کرنا بلکہ جدوجہد کرنی ہے محنت کرنی ہے کوشش کرنی ہے اور وہ ماحول پیدا کرنا ہے کہ کافر کا بچہ ہوگا گھر میں جا کے اپنے باپ سے پوچھے گا باپ مجھے بتا یہ کیا کہہ رہے ہیں واہ صحابہ واہ 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 ایسے نہیں کمزوری میں نہیں سستی میں نہیں بہادر بن کے دلیر بن کے شیر بن کے حق والے بن کے حق نواز بن کے جرت کے ساتھ بہادری کے ساتھ ہاتھ فضا میں لے کے ہاتھ کو مکہ بنا کے دشمن کو مکہ دکھا کے اپنی آواز نکال کے کہو واہ صحابہ 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 آواز سے واہ صحابہ 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 قرآن دینے والے واہ صحابہ حدیث دینے والے واہ صحابہ میدان میں آنے والے واہ صحابہ بچے یتیم کروانے والے واہ صحابہ بیوی بیوہ کروانے والے واہ صحابہ بدر میں آنے والے واہ صحابہ خیبر میں آنے والے واہ صحابہ تبوک میں آنے والے واہ صحابہ غزوات میں آنے والے واہ صحابہ کسٹم دنیا تک پہنچنے والے واہ صحابہ بنگلہ دیش تک پہنچنے والے واہ صحابہ سری لنکا تک پہنچنے والے واہ
نبی کو دیکھنے والے، نبی کے ساتھ رہنے والے، پیچھے نماز پڑھنے والے، نبی کی اطاعت کرنے والے، تابعداری کرنے والے، فرما برداری کرنے والے، حق کا نشان، حق کا نشان، جنت کا نشان، ہمت کا نشان، بلندیوں کا نشان، چمکدار ستارے، قرآن میں آنے والے، قرآن میں آنے والے، زبور میں آنے والے، انجیل میں آنے والے، مومن کے دل میں آنے والے، مومن کے دماغ میں آنے والے، بازار میں آنے والے، کلیجے میں چمکنے والے، رگ رگ میں سمانے والے، خون بن کے دوڑنے والے، غیرت کا نشان، جرأت کا نشان، ہمت کا نشان، بہادری کا نشان، تمام حضرات اپنی جگہ پر بیٹھے، تمام حضرات